بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اس سے پہلے ہم نے تیمم، قرآن اور حدیث کی روشنی میں تیمم کی تعریف، تیمم کے شرائط، تیمم کن صورتوں میں جائز ہے، اس پر بات کی تھی۔ آج بات ہوگی تیمم کن چیزوں سے کیا جائے، فرائض تیمم کیا ہیں، تیمم کا طریقہ کیا ہے، اور نواقض تیمم یعنی کن چیزوں کی وجہ سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ ان مذکورہ ٹاپکس پر بات کی جائے گی۔ آج کی سب سے پہلی چیز ہے تیمم کن چیزوں پر کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں فقہاء کرام لکھتے ہیں پاک زمین یا ہر مٹی کی جنس کی ایسی چیز جو آگ میں ڈالنے سے نہ جلے، نہ گلے اور نہ ڈھلے، جیسے پتھر اور ہر قسم کی مٹی، اور جو چیز گل جائے یا ڈھل جائے یا پگھل جائے، ان پر اگر گرد و غبار نہ ہو تو ان سے تیمم نہیں ہوگا، جیسے لوہا، تانبا، سونا، چاندی وغیرہ۔ اگر لوہا یا لکڑی پر دھول ہو تو اس سے تیمم ہو جائے گا۔ اسی طرح سیمنٹ کی دیوار، چونا اور ٹائلز سب زمین کی جنس ہے، ان پر دھول نہ بھی ہو تو تیمم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس دیوار پر جس پر پینٹ لگا ہوا ہو اس سے تیمم نہیں ہوگا۔ اس بارے میں چند مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، ایک ہی جگہ کئی تیمم کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ تیمم کرنے سے مٹی مستعمل نہیں ہوتی، اس طریقے سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب پانی سے وضو کیا جائے تو دوبارہ اس پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن تیمم کے اندر مٹی سے جب تیمم ایک بار کیا جائے تو دوبارہ اسی مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے، مٹی مستعمل نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 2، تیمم کرنے سے انسان صرف جنابت سے پاک ہو سکتا ہے اور باوضو ہو سکتا ہے، لیکن جسم پر کہیں گندگی لگی ہو تو وہ دور نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ نمبر 3، تیمم کے درمیان حدث لاحق ہو جائے تو دوبارہ شروع سے مسح کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 4، غسل کے لیے کیا گیا تیمم وضو کے لیے بھی کافی ہے۔ آج کی دوسری چیز ہے فرائض تیمم۔ تیمم کے اندر کیے جانے والے ضروری کام 3 ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر چہرے پر پھیرنا۔ نمبر 3، دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ ملنا۔ نیت کے بارے میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جس چیز پر تیمم کیا جا رہا ہے اس پر ہاتھ مارنے کے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ بغیر نیت کے اگر تیمم کیا جائے تو تیمم نہیں ہوگا۔ نیت کی تعریف فقہاء نے لکھا ہے کہ دل کو کسی عمل کے کرنے پر مضبوط کرنا نیت کہلاتا ہے۔ تیمم کی نیت کا وقت کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس بارے میں لکھا گیا ہے کہ جب مسلمان تیمم کے لیے ہاتھ اس چیز پر مارے جس پر تیمم کر رہا ہے اسی وقت وہ نیت کرے۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ میں تیمم اس لیے کرتا ہوں تاکہ عبادت مقصودہ جیسے کہ نماز ادا کر پاؤں، یا یوں کہے کہ میں تیمم پاک ہونے کے لیے کرتا ہوں، یا اس طرح کہے کہ میرے لیے نماز پڑھنا جائز ہو جائے اس لیے میں تیمم کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ تیمم کرنے والے پر نیت ضروری ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص مریض کو تیمم کرا رہا ہو تو مریض کو نیت کرنا ضروری ہے، تیمم کرانے والے کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ اس بارے میں چند مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کوئی جنابت اور حدث کا مطلب نہیں جانتا اور جنوبی وضو کے تیمم کی نیت سے تیمم کر لے اس کا تیمم ہو جائے گا، وہ جنوبی پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کوئی نماز جنازہ سجدہ تلاوت کی نیت سے تیمم کر لے تو اس سے فرض نماز پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی قرآن پڑھنے کے لیے چاہے بغیر دیکھے ہو یا دیکھ کر، یا قبر کی زیارت یا میت کو دفن کرنے، اذان دینے، اقامت دینے یا مسجد میں داخل ہونے یا نکلنے کی نیت سے تیمم کیا تھا اور اس نے اس تیمم سے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز جائز نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 4، اگر سجدہ شکر کی نیت سے یا سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے کی نیت سے یا دوسروں کو تعلیم دینے یا سکھانے کے لیے تیمم کیا تھا اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کوئی کافر شخص اسلام قبول کرنے کی نیت سے تیمم کیا تھا اس تیمم سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز کے لیے الگ سے تیمم کرنا ضروری ہوگا۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے دونوں ہتھیلیاں مٹی پر مارے جائیں، اس کے بعد انہیں پورے چہرے پر پھیر لیا جائے اور اس کے بعد دوبارہ ہتھیلیاں مٹی کی یا گرد و غبار پر مار کر کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں پر پھیرا جائے۔ اگر انگوٹھی پہنی ہو تو اس کو یا تو اتار دیں یا حرکت دیں۔ اس بارے میں مسئلہ نمبر 1، قیدی اور ہر وہ شخص جو کسی وجہ سے کمرے میں بند ہو جائے اگر وہ تیمم کے ساتھ نمازیں پڑھ چکا ہو تو باہر نکلنے کے بعد ساری نمازوں کی قضا کرے۔ مسئلہ نمبر 2، جن نمازوں کی قضا نہیں کی جا سکتی جیسے نماز جنازہ اور عیدین، اگر وضو کرنے سے ان نمازوں کے چھوٹ جانے کا خدشہ ہو تو تیمم کر سکتا ہے، لیکن جن نمازوں کی قضا ممکن ہے جیسے 5 وقتہ فرض نمازیں، اگر پانی ہو لیکن نماز کا وقت تنگ ہو تو تیمم نہیں کر سکتا۔ اگر وقت نہ ہو تو وضو کرے اور اس نماز کی قضا کر لے، یا پھر تیمم کرے اور وقت کے اندر وقتیہ نماز پڑھے اور بعد میں قضا کر لے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں نہ پانی ہو نہ مٹی ہو جیسے ہوائی جہاز ہے یا خلا یعنی اسپیس میں سیٹلائٹ میں ہو، یا کہیں اور جگہ ہو جہاں پر نہ مٹی ہو نہ پانی ہو، تو نماز کے وقت نمازیوں جیسی صورت بنائے گا، لیکن اس میں قرأت
اور نماز کی نیت نہیں کرے گا۔ جب بھی پانی یا مٹی پر قدرت آ جائے تو وہ نماز کو دہرائے گا یا نماز کی قضا کرے گا۔ آج کی جو آخری ٹاپک ہے وہ ہے نواقض تیمم۔ نواقض تیمم یعنی وہ چیز جس کی وجہ سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ نواقض تیمم دو ہیں۔ نمبر ایک، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نواقض وضو پر ہم نے وضو کی پہلی محفل میں معلومات حاصل کی ہیں۔ اور دوسرا نواقض وضو ہے جس عذر کی وجہ سے ہم نے تیمم کیا تھا اس عذر کے ختم ہو جانے سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا اگر پانی کے استعمال پر قدرت نہیں تھی تو جیسے ہی قدرت حاصل ہو جائے تیمم ٹوٹ جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈک یا بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تھا، جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس بارے میں مسئلہ نمبر ایک، اگر کوئی سخت سردی کی وجہ سے تیمم کیا تھا اور سردی ختم ہو گئی لیکن جو پانی موجود تھا اب وہ باقی نہیں رہا یا اس کی الٹی کوئی دوسری صورت پیش آ گئی ہو تو بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ عذر اگر بدل جائے تو تیمم کو بھی دوبارہ کرنا ضروری ہوگا۔ یہ چند ضروری مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے، مزید مسائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔